آخری رجسٹری بیت المقدس کی مسلمانوں کے پاس ہے، باقی بیچ گئے ہیں۔ جب کوئی بیچ جائے اور رجسٹری ہو اور انتقال ہو اور مجسٹریٹ بیان لے لے اور دے دے اور سٹیمپ لگ جائے، مہریں لگ جائیں، پھر پچھلے سارے بھی اٹھ کے آ جائیں تو ہوتا اسی کا ہے جس کو ملا ہوتا ہے، وہ نسلی ہو یا نظریاتی ہو۔ مالک نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، میرے محبوب کو لو، براق لے جاؤ، لے آؤ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لایا گیا، محبوب کی سواری باندھی گئی، معراج اور لفٹ شروع ہوئی، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان، ماورا جنت جہنم کے مناظر۔ انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، ساری آپ نے سنی ہوئی ہیں، اختصار سے واپس لوٹیے۔ محبوب کو دوبارہ بیت المقدس اتارا گیا، جتنے انبیاء تھے بنی اسرائیل کے وہ بھی بھیجے گئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لا کر کے پیچھے کھڑا کیا گیا۔ سمجھ نہیں آئی یہاں آخری سٹیمپ، آخری مہر، سفر معراج۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہاں پورا ہوا؟ اسی بیت المقدس میں لا کے تیرے رب نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا کے کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ کی امت کو کائنات کی پوری انسانیت کا رہنما بنا کے، سب سے بہترین بنا کے، لیڈرشپ بھی ان کو دے دی، انتقال بھی ان کو دے دیے، مسلح بھی ان کو دیا۔ ہم ایسے نہیں دعویٰ کر رہے، اللہ کا شکر ہے کوئی پیمبر اٹھ کے کہہ سکتے تھے کہ یہاں میرا ہیکل ہے، میں نے بنایا تھا، سلیمان ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے آباد میں نے کیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے یہودیوں کے لیے یہ جگہ اس لیے بھی مقدس ہے کہ یہاں ان کے عقیدے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی دی تھی، ان کو ذبح کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بیت اللہ میں، حجاز میں، مکہ کی سرزمین میں ہوا ہے، اور عیسائیوں نے اس لیے مقدس مانا کہ ہمارے پیمبر مصلوب ہوئے، یہاں پھانسی چڑھے ہیں، صلیب پہ انہیں چڑھایا گیا۔ بیان آپ پہلے سن چکے ہیں حضرات، ان یہودیوں کو اور عیسائیوں کو تو رب نے آپس میں لڑایا اور اچھا لڑایا۔ یہ آج بڑے خوش ہیں نا کہ مسلمانوں سے ہم لڑ رہے ہیں، ان کی جو درگت بنی ہے نا آپس میں وہ دیکھنے والی ہے۔ اسی بائبل سے اٹھ کے وہ بخت نصر آیا اور جتنا رگڑا اور مارا، ان کو یاد دلایا کرو، لکھا کرو۔ ان کی نسلیں اجاڑی، فصلیں اجاڑی، اصل نہ چھوڑی، قید کر کے لے گیا عراق میں، اور پھر وہاں سے حالات کے ساتھ تبدیلیاں ہوئیں، عہد معاہدے ہوئے، اور ایران نے مل کر کے تب بھی ساتھ دیا تھا، ساتھ آج بھی دے گا، اوپر اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، اندر سے وہی ہوگا، یاد رکھنا۔ ہوا اٹھا ایک فارس سے، دوبارہ آ کر کے اس کے اس فیصلے کو یہودیوں کے خلاف مارو قتل کو، اس نے اس پہ فتح حاصل کر کے بخت نصر پہ پھر ان کو لے کر کے دوبارہ اجازت دی اور کہا جاؤ آباد ہو جاؤ۔ پھر اٹھے اور اٹھتے رہے اور اٹھتے رہے۔ ہٹلر تو نہیں بھولا ہوگا، ہٹلر تو نہیں بھولا ہوگا۔ اگر یہ بڑے خوش ہیں نا کہ ہمارے مسلمان مار لیے، کوئی شک نہیں ہے، قربانیاں قومیں دیتی ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہی اللہ کی زمین پہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ پاجی جی تو ککڑ اپنا ہوا ہے، جی دلی مرضی کھولو، قربانی تو دینی پڑتی ہے نا، ماما آ گیا ہے، کیا خیال ہے؟ ارے یہ دین ایسے نہیں آ رہا، یہ قربانیاں لے کے آ رہا ہے، یہ خون مانگتا ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ میں بزدل تھا، مجھے میری سزا ملی، اس نے بخشا نہ مجھے ہاتھ اٹھانے کے باوجود۔ جب ہم نے ہاتھ اٹھانے شروع کر دیے، تیرے میرے سے خطے بھی نکلی، جگہ بھی نکلے، ضمیر بھی گئے، عقیدے بھی گئے، معاملات بھی گئے۔